إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کے ہم پر انعامات اور احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان اور انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا دین عطا کیا ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، ادھورا پن نہیں ہے، کسی بھی بات کو نامکمل نہیں چھوڑا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بتایا، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، تمہیں ایک ایسا روشن دین دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی مانند ہے، جس میں کسی قسم کا ابہام، اندھیرا، نقص ایسا نہیں ہے۔ یہ دین ہر لحاظ سے مکمل ہے، چونکہ یہ دین، اس میں ہر بات کی رہنمائی موجود ہے۔ یہ دین
کسی اور چیز کو اس کے مزاج میں یہ بات شامل ہے کہ دوسرے کے اثر کو قبول نہیں کرتا، یہ اپنا ایک مزاج رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اے نبی، ان کافروں کی دنیاوی ٹھاٹھ باٹھ، ان کی دنیا کی ترقیاں، دنیا کی دوڑ کے اندر آگے نکل جانا، ان کے پاس بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگیں، دنیاوی سہولیات کا ہونا، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ آپ ان چیزوں کو حق پر ہونے کی بنیاد نہ سمجھ لینا، اسی بات کو اللہ کا فضل نہ سمجھ لینا، جس طرح کہ ہمارے ہاں بھی عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس دنیاوی طور پر نعمتیں زیادہ ہیں، سہولیات زیادہ ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اگرچہ اس کے پاس دین نہ ہو۔ وہ دنیا کو ہی اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان شمار کرتا ہے۔ اگر دین ہے، دین کے ساتھ دنیا ہے، تو دنیا اللہ کا فضل ہے۔ دین ہے، عقیدہ ہے، نماز ہے، عمل صالح ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہے، تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کا ایک اضافی فضل اللہ جسے چاہتا دے دیتا ہے۔ لیکن اگر دین نہیں ہے، صرف دنیا ہے، تو یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو ملنے والی ایک ڈھیل ہے، ایک مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان دنیا کے لوگوں کی، ان کافروں کی دنیاوی ترقی، ان کا شہروں میں پھرنا، دنیا کے اندر آگے بڑھ جانا، یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بلکہ دوسری جگہ پر فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ فرمایا کہ یہ کافر تو دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دنیا کے اندر اس طرح کھاتے ہیں اور دنیا سے اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں جس طرح جانور اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کافروں کے دنیا سے فائدہ اٹھانے کی مثال، دنیا میں رہنے کی، دنیاوی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کی مثال جانوروں کے ساتھ دی ہے کہ جس طرح جانور، اس کو کوئی اپنی زندگی کا خاص مقصد اس کے سامنے نہیں ہوتا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، فرمایا یہ کافر یہ بھی دنیا کے اندر اسی ذہن، اسی سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ دنیا سے فائدہ اٹھانا، دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیاوی مستقبل کو کیسے بہتر کرنا ہے، ان کی سوچ صرف دنیا ہے۔ تو جن لوگوں کی سوچ صرف اور صرف دنیا ہے، آخرت ان کی سوچ نہیں ہے، آخرت ان کی فکر میں شامل نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام۔ یہ کافر لوگ دنیا سے اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں اور دنیا میں اس طرح کھاتے پیتے ہیں جس طرح کے جانور دنیا کے اندر کھاتے پیتے ہیں، دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ والنار مثوی لهم، یاد رکھو کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ تو اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے، اسلام دوسرے کے اثر کو قبول نہیں کرتا، کسی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کا ایک ورق لے کر آ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ تورات کا ورق اس کو پڑھنے لگ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے،
آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کسی نے توجہ دلائی کہ اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھو، آپ کو یہ بات پسند نہیں آ رہی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل۔ یہ تورات کے ایک ورق کی بات کرتے ہو، اگر میری زندگی میں موسیٰ بھی آ جائیں، میری نبوت کے بعد، میری شریعت کے بعد، میرے دین کے بعد، دین اسلام کے اندر اگر موسیٰ کا ظہور ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ جائیں، اور تم لوگ میری پیروی چھوڑ کر، میری اتباع چھوڑ کر موسیٰ نبی کی اتباع کرنے لگ جاؤ، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ دین اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے، دوسروں سے متاثر ہونا، کسی اور مذہب سے متاثر ہو جانا، غیر مسلموں سے متاثر ہو جانا، ان سے متاثر ہو کر ان کے طرح کی بننے کی کوشش شروع کر دینا، ان کے اثر کو قبول کر لینا، اپنی عبادات میں، اپنی شکل و صورتوں میں، اپنے لباس میں، اپنے کاروباروں میں دوسروں سے متاثر ہو کر، غیر مسلموں سے متاثر ہو کر ان کی طرح کا بننا شروع کر دینا، یہ دین اسلام کو بالکل گوارا نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک دن لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات فرمانے لگے، یا معاشر المسلمین کیف تسألون اہل الکتاب۔ بعض لوگ یہود و نصارہ سے کوئی واقعات وغیرہ، ان کی باتیں وغیرہ پوچھتے تھے، جس طرح کہ ہمارے ہاں بھی کئی واعظین، کئی خطیب، کئی علماء اس طرح کے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ کی باتیں، ان کے قصے، ایک تو وہ واقعات ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے بارے میں بیان ہوئے ہیں، ان کو بیان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے مراد وہ والے واقعات ہیں جن کی تصدیق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ مثال کے طور پر ان کے اندر وہ 100 بندوں کا ایک قاتل تھا، وہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ نے وہ بیان کیا ہے اس بات کی ترغیب دلانے کے لیے کہ بندے سے جتنے بھی گناہ ہو جائے، بندہ سچی توبہ کر لے، اللہ غفور و رحیم، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا واقعہ آپ نے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ ایک نبینہ تھا، ایک گنجا تھا، اور ایک کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، اس واقعہ کو ایک عبرت اور نصیحت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ تو وہ والے واقعات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے ہیں، ان کو بیان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ ان کی سند صحیح ہو۔ لیکن ان کی وہ باتیں جو ان کی کتابوں میں ہیں، جن کی تصدیق ہمارے پاس نہیں ہے، پیارے نبی نے ان کی تصدیق کے لیے کوئی مہر ثبت نہیں کی، تو بعض لوگ ان سے باتیں پوچھتے تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بڑے ناراض ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے کہ اے مسلمانوں کی جماعت، کیف تسألون اہل الکتاب، تم اہل کتاب سے کیسے پوچھتے ہو؟ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ، اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی پر نازل کی ہے، یہ نئی نئی باتیں، نئی نئی خبریں لے کر آنے والی ہے، وہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، یہ نئی باتیں ہیں، نئی خبریں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نے اب تمہارے نبی پر نازل کی ہیں، اور اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ملاوٹ کو تو خود قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کر دی تھی، اس کے احکامات کو بدل دیا تھا، اور ان کو خود بدل کر اپنی مرضی کا دین بنا کر اللہ کے ذمہ باتیں لگا دی تھی۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تحریف اور ان کی تبدیلی کو قرآن میں بیان کیا ہے، پھر بھی تم ان کی باتیں پوچھتے ہو، ان سے باتیں پوچھتے ہو، ان کی باتوں کو نقل کرتے ہو۔ کہ تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، اس میں نئی باتیں ہیں، نئی خبریں ہیں، اللہ سے تازی تازہ آئی ہے، سب سے آخری نبی تمہارے پاس ہے اور آخری کتاب تمہارے پاس ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم اہل کتاب سے کیوں پوچھتے ہو؟ اور ناراضگی کا اظہار کیا، کہا کہ ان میں سے کبھی دیکھا کہ کسی یہود کے کسی عالم نے، عیسائیوں کے کسی عالم نے تم سے کوئی بات پوچھی ہو؟ تم ان سے کیوں پوچھتے ہو؟
اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو ہمارا دین اسلام اپنا ایک مزاج رکھتا ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اور ایک مسلمان کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، جس شریعت کے اوپر میں ہوں وہ شریعت سب سے اعلیٰ ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی غیر مسلم سے، اس کی کسی ترقی کو دیکھ کے، ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم مسلمان اپنے کاروباروں کے اندر، شکل و صورتوں میں، معاملات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بول چال کے اندر غیر مسلموں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی چیزیں مسلمانوں کے اندر تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اصل میں انہیں اپنے دین اسلام کی اہمیت کا، اس کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہے۔ جس دین پر مسلمان ہے، جو مسلمانوں کے پاس دین ہے، جو مسلمانوں کے پاس عقیدہ ہے، منہج ہے، یہ عقیدہ، یہ منہج، یہ دین دنیا کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو حقانیت دین اسلام کی ہے وہ حقانیت کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ جو مقام اور مرتبہ ایک مسلمان کا ہے وہ ایک مقام مرتبہ کسی کافر کا، یہودی کا، عیسائی کا قدر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو ان کافروں کو جانوروں سے بدترین قرار دیا ہے۔ بل ہم اضل، جسے خالق کی، مالک کی، اپنے رب کی توحید کا پتہ نہیں ہے وہ تو جانوروں سے بدتر ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تو ان سے متاثر ہونا، ان کی طرح کا بننے کی کوشش کرنا، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس قدر غیر مسلموں کی مشابہت سے، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا کسی بھی مذہب کے ہوں، غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا، ان کی چال ڈال اختیار کرنا، ان کی شکل و صورت اختیار کرنا، اس سے کس طرح بچتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، یہ صحیح بخاری میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کی مانگ نہیں نکالتے تھے۔ ذرا حدیث پر غور کرنا، دیکھیں مانگ سامنے نکالنی ہوتی ہے، ہر بندہ مانگ نکالتا ہے سر کی۔ ایک ہے کہ اس سوچ کے ساتھ میں مانگ نکالتا ہوں کہ میرے نبی کا کیا طریقہ تھا، مانگ تو نکالنی ہے۔ ایک ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کسی اداکار، کسی فنکار اور کسی غیر مسلم، اس سے متاثر ہو کر میں ایسا کر لیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، وہاں مکہ کے مشرک تھے، مکہ کے مشرک مانگ نہیں نکالتے تھے۔ پیارے نبی وہاں پر رہتے ہوئے ان کی مخالفت کرتے تھے، مکہ کے مشرک مانگ نکالتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو سیدھا چھوڑتے تھے، پیچھے کو یا آگے کو سیدھا چھوڑ دیتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے۔ پھر مدینہ میں آئے، نہیں الٹ ہو گیا، بلکہ مکہ میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی مخالفت کرتے تھے، اور ان کی مخالفت کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو سیدھا چھوڑ دیتے کیونکہ وہ مانگ نکالتے تھے۔ مدینہ میں آئے تو مدینہ کے اندر یہودی اپنے بالوں کو سیدھا چھوڑتے تھے، وہ مانگ نہیں نکالتے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے درمیان میں مانگ نکالنا شروع کر دیا۔ مکہ میں تھے تو وہاں پر مشرکین مکہ کی مخالفت کرتے ہوئے بالوں کو سیدھا چھوڑا، مدینہ میں آئے تو مدینہ میں یہود کی مخالفت کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے درمیان میں مانگ نکالنا شروع کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ مانگ تو نکالنی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ یہ مکہ کے مشرک ہیں، یہ مانگ نکالتے ہیں، آپ نے مانگ نکالنا چھوڑ دیا۔ مدینہ میں چونکہ اہل کتاب بستے تھے، آپ نے جب وہاں پر آئے تو وہاں پر ان کے ساتھ پالا تھا، وہاں پر دیکھا کہ یہ بالوں کو سیدھا چھوڑتے ہیں، تو پیارے نبی نے وہاں پر ان کی مخالفت کرتے ہوئے سر کے درمیان میں مانگ نکالنا شروع کر دی، اہل کتاب کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم کو دیکھا کہ ان کے سارے بال سفید تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رنگو، اس کو تبدیل کرو، سیاہ رنگ سے بچو لیکن اس کو رنگو۔
اور ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ مشرکین یہود و نصارہ لا یسبغون، وہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، لہذا تم ان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے بالوں کو رنگا کرو۔ اس حد تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو نوٹ کرتے تھے۔ دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، یہود و نصارہ کی عادت نہیں ہے داڑھی کو رنگنا، سر کے بالوں کو رنگنا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ یہ کام نہیں کرتے ہیں، لا یسبغون، وہ اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، ان کی مخالفت کرو، تم اپنے بالوں کو رنگا کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو معاف کرنے کا، مونچھوں کو پست کرنے کا حکم دیا۔ ایک ویسے بھی حکم دیا جا سکتا تھا کہ داڑھی کو بڑھانا چاہیے اور مونچھوں کو پست کرنا چاہیے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا خالف المشرکون وفر اللحا واحو الشوارب، سے بخاری کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں مشرکین کا لفظ آیا، ایک میں مجوس کا لفظ آیا۔ فرمایا یہ مشرک، یہ مجوسی اپنی داڑیاں مونڈتے ہیں، لہذا میں اپنی امت کے لوگوں کو اس بات کا حکم دیتا ہوں وہ اپنی داڑیوں کو بڑھایا کرو، اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ، ان کو لٹکاؤ، ان کو بڑھاؤ، ہاں مونچھوں کو پست کرو، اور ایسا کر کے ان یہودیوں کی، ان مجوسیوں کی، ان مشرکوں کی مخالفت کرو۔ مسلمان، میں نے کہا کہ کچھ دانستہ طور پر، کچھ نادانستہ طور پر اس طرح کے ہم کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں نے آیت پڑھی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اللہ کہتے ہیں ان سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے، مثال کے طور پر یہ داڑھی کا مونڈنا، داڑھی کا رکھنا، یہ تو اس کو عجیب خیال کیا جاتا ہے، داڑھی کا مونڈنا اس کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ کچھ لوگ ایران کے آپ کے پاس آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ تبدیل کر لیا ہے ان کی شکلوں کو دیکھ کر۔ لمبی حدیث ہے۔ آخر میں آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں یہ شکل اختیار کرنے کا، داڑیاں موڑنے کا کس نے کہا ہے؟ وہ اپنے بادشاہ کو اپنا رب کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے ایسا کرنے کا کہا ہے۔ آپ فرمایا میرا رب تو ان داڑیوں کو معاف کرنے کا کہتا ہے، ان کو ان کی حالت پہ چھوڑنے کا کہتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت کا حکم ہے اور ایک طرف اللہ کے دشمنوں کا حکم ہے، ان کا طور طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا حکم یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کو اپنائیں، اس پر عمل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، ان سے منہ موڑ لیا اور کہا میرا رب تو اس داڑھی کو چھوڑنے کا، اس کو معاف کرنے کا کہتا ہے۔ اسی طرح اور کئی چیزیں لے لیں آپ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی۔ آپ اپنے بالا خانے میں کمرے میں تھے تو صحابہ کرام تیمارداری کے لیے آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر مصروف تھے، کوئی نفل نماز پڑھ رہے تھے، تو صحابہ کرام نے بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دی، پیچھے کھڑے ہو کر وہ بھی جماعت میں شامل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیماری کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اور صحابہ کرام نے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، اور نماز سے فارغ ہو کر آپ نے ان کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم ابھی وہ والا کام کر رہے تھے جو فارس اور روم کے اندر لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی رعایا کے لوگ یا ان کے وزیر مشیر وہ کھڑے ہوتے ہیں، قربان جائیں۔ اس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا، کہا یہ تو فارسیوں کا اور ایرانیوں کا طریقہ ہے، رومیوں کا طریقہ ہے، ہمارے ہاں بھی یہ چیز عام پائی جاتی ہے۔ کوئی دفتر کے اندر افسر آ جائے، تعظیماً سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اور بھی موقعوں پر اس طرح کے معاملات عام ہوتے ہیں، اسکول و کالج کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحب آتے ہیں، سارے طالب علم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز، حالانکہ نماز پڑھ رہے تھے، ایسا مسئلہ نہیں تھا، نماز پڑھ رہے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی مشابہت ان کی اس کو پسند نہیں کیا۔
فرمایا کہ تم وہ والا کام کر رہے تھے جو روم اور ایران کے عوام جو ہے ان کے وزراء جو ہے اپنے بادشاہوں کے لیے کرتے ہیں، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور اشارے کے ساتھ دوران نماز ہی انہیں حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، پیچھے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا، حالانکہ ان کا مسئلہ کوئی نہیں تھا، ان کا عذر کوئی نہیں تھا، بیمار نہیں تھے وہ، بیماری تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر تھا۔ اسی طرح یہ نیا سال آتا ہے نیو ہیپی ایئر کے نام سے، بہت سارے مسلمان یہ سال شروع ہوگا تو وہاں پر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیں گے، نئے سال کی خوشی والے میسج بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، اور کئی سارے لوگ اس موقع پر بڑے سارے غلط کام بھی کرتے ہیں، شرابیں بھی چلتی ہیں، موسیقی کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، جہاں پر یہ موسیقی شراب یہ تو اسلام کے اندر ویسے حرام ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس طرح کی مبارکبادی کلمات، اس بات کو ذہن میں رکھیں، مسلمانوں کا اسلامی سال یہ عیسوی سال نہیں ہے، مسلمانوں کا جو سال ہے اس کی ابتدا ہجری سال کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ شاید اکثر و بیشتر لوگوں کو شاید اگر پوچھا جائے کہ یہ مہینہ کون سا ہے تو شاید کسی کو یاد نہ ہو، یہ سال کون سا ہے یہ بھی یاد نہ ہو۔ ہمارے ہاں عام طور پر وہ عیسوی سال اسی کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور جب وہ سال کی ابتدا ہوتی ہے تو اسی کے حساب سے لوگوں کو مبارکباد یا اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ اس میں چند ایک باتیں اس میں بھی ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مسلمانوں کا سال شروع کردہ نہیں ہے، یہ حساب کتاب عیسائیوں کا شروع کردہ سال ہے، مسلمانوں کا ہجری سال ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا حساب کتاب ہجری سال کے ساتھ اس کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ جو ہم یہ ہفتہ کے جو دن شمار کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہفتہ 7 دنوں کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں ایک ہفتہ، جبکہ حدیث کے اندر جو 7 دنوں کا مجموعہ ہے اس کے لیے جمعے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ایک ہفتہ ہو گیا ہے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی مثال کے طور پر، جو حدیث کی روح سے جو حدیث میں اس طرح کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے لیے جمعے کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک جمعہ سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی مثال کے طور پر، تو کوشش کرنی چاہیے اس کو رائج کرنے کی۔ ویسے بھی جمعہ یہ سب سے مقدس دن ہے مسلمانوں کا، اور ہفتے کا جو پہلا دن ہے وہ جمعہ ہے، جو 7 دنوں کا مجموعہ ہے ان میں سے پہلا دن اسلامی نقطہ نظر سے جمعہ ہے، بلکہ پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جمعہ یہود پر پیش کیا، انہوں نے ہفتے کو اختیار کر لیا، اس میں اختلاف کیا، اللہ نے عیسائیوں کو پیش کیا، انہوں نے اتوار کا دن اختیار کر لیا، اللہ نے ہمیں پیش کیا، ہم نے جمعے کو اختیار کر لیا، ہم آئے تو بعد میں ہیں لیکن نمبر ہمارا پہلا ہے، پہلا نمبر ہمارا ہے، ہمارے بعد یہود کا دن آتا ہے، ان کے بعد عیسائیوں کا دن آتا ہے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے دنوں کی ابتدا بھی وہ ہفتے کی بجائے اتوار کی بجائے سوموار کی بجائے جمعہ، اس کو بنیاد بنانا چاہیے، اس کو عادت بنانا چاہیے، اور عام روٹین کے اندر بھی ہمیں اپنا ہجری جو سال ہے کون سا سال ہے، مہینے کتنے ہیں، ان کو اس کے حساب سے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کرنا چاہیے۔ عام اپنا حساب کتاب کسی نے کرنا ہے لکھنا ہے چلو وہ بھی ساتھ لکھ لے، لیکن ساتھ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھے۔ یہ صرف اور صرف جب شبرات آتی ہے، رمضان آتا ہے یا محرم آتا ہے، اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے ہاں یہ محرم آ گیا ہے، کیونکہ اس میں خاص ایک کام ہوتا ہے، یا عید، چھوٹی عید آ گئی ہے، بڑی عید آ گئی ہے، رمضان آ گیا، بس اس کا تو عام طور پر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، باقی مہینوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس کو بنیاد بنانا چاہیے۔ اسی طرح یہ اس دن کی خاص طور پر جس طرح وہ تعظیم کرتے ہیں، اس طرح اس دن کی تعظیم کرنا، مبارکبادی کلمات دینا، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ ان کا سال کا پہلا دن وہ اس سے شروع ہوتا ہے۔ 31 دسمبر کو رات کو محفلیں لگائیں گے، موسیقی کا اہتمام کریں گے، شراب کی محفلیں لگیں گی، بہت کچھ ہوتا ہے، اور بہت سارے جو خصوصی طور پر جو مسلمانوں کے اندر، ملکوں کے اندر جو بڑے شہر ہیں وہاں پر بھی اس طرح کا بہت سارا گند اور غلط کام وہاں پر ہوتے ہیں، اس سے مسلمانوں کو بچنا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے، ابھی رمضان فرض نہیں ہوا تھا، تو شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، بعد میں رمضان فرض ہو گیا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن بطور نفل اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث پہ غور کریں، نفلی روزہ یہ باقی رہا، اس کی فضیلت بھی موجود ہے۔
اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری سال تھا تو آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، قربان جائیں، یہودی 10 محرم کی تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم کی وجہ کیا تھی کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا تھا، اس روزے کی وجہ سے پیارے نبی نے اس کا روزہ شروع کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا ہے، موسیٰ کے زیادہ قریب ہم بھی رکھیں گے۔ اب جب آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ یہودی اس 10 تاریخ کا 10 محرم کی تعظیم کرتے ہیں تو پیارے نبی نے ان کی مخالفت کی۔ جس دن کی تعظیم غیر مسلم کرتے ہیں، جس دن کو غیر مسلم بطور خاص مناتے ہیں، پر میں روزہ رکھوں گا کیونکہ میرے بھائی موسیٰ نے رکھا تھا، روزہ رکھوں گا، لیکن اگر آئندہ سال باقی رہا، آئندہ سال زندہ رہا، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، تو 10 کی بجائے 9 کا رکھوں گا۔ 10 کی تعظیم یہودی کرتے ہیں، میں شکرانے کا روزہ تو رکھوں گا لیکن 10 کی بجائے 9 کا رکھوں گا، قربان جائیں۔ اس حد تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی، حالانکہ روزہ رکھنا تھا، لیکن چونکہ وہ اس کی تعظیم کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں 9 کا رکھوں گا۔ تو ایک تو یہ اس طرح کے جو تہوار ہوتے ہیں، نیا سال، اس کی مبارکباد دینا، اس سے بچے۔ اس میں کوئی خاص تحفے تحائف پیش کرنا یہ مسلمانوں کا ویسے طریقہ نہیں ہے، ویسے بھی یہ طریقہ نہیں ہے۔ پچھلا سال گزر گیا ہمارے ہاں، یہ جس طرح برتھ ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، یہ دن منائے جاتے ہیں، سالگرہ کے نام سے منائے جاتے ہیں، یا سال گزرنے پر جو اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، مسلمان کے لیے تو گزرا ہوا وقت، اللہ کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو دن گزر گیا اس میں دیکھو کل کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کر دیکھے کہ جو زندگی اس نے گزار دی ہے، اس نے کل آنے والی زندگی میں اس زندگی میں کیا کیا ہے۔ ہمیں تو اس بات کا حکم ہے کہ گزرے ہوئے دنوں کو دیکھو، آنے والے دنوں کے لیے اس میں کیا کیا ہے، اور آنے والے دنوں کی فکر کرو، اس کو غنیمت جانو۔ جو وقت گزر گیا وہ ہماری زندگی سے وقت کم ہو گیا، اس میں دیکھو کیا کیا ہے، جو غلط ہے اس کو صحیح کرو، اور آنے والی زندگی کو غنیمت جانو، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہم اس بات کا حکم ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے دین اسلام کو سمجھنا ہوگا، اس سے پیار کرنا ہوگا، اس کی حقانیت کو سمجھیں، اور جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کی قدر کریں۔ غیر مسلموں کا طور طریقہ اختیار کرنا، ان سے محبت کی پینگیں بڑھانا، ان کی شکل و صورتیں، ان کا لباس، ان کا کاروبار، ان کا کلچر، اس کو اختیار کرنا، اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں اسی بات کا حکم دیتا ہے، اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بنو، ان کی طرح کے مت بنو، ان کے طریقوں پر مت چلو، ان سے محبت مت کرو۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس کا ہم نے عملی مشاہدہ آپ نے کیا نہیں کہ دیکھیں اسرائیل فلسطینیوں کو کچل رہا ہے، ابھی اکیلا اسرائیل نہیں ہے، حالانکہ آپ دیکھیں یہود و نصارہ آپس میں ان کی اختلاف کس قدر ہے۔ عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے خلاف الکفر ملت واحدہ، جہاں پر اسلام کا اور کافروں کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر سارے کا سارا کفر ایک ہوتا ہے۔ اب اسرائیل اکیلا کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے یہی برطانیہ کے عیسائی ہیں، امریکہ کے عیسائی ہیں، ان کی حمایت سے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان کو ساتھ دوستی مت لگاؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور تنبیہ کی، جو ان کو دوستی ان کے ساتھ لگائے گا، ان کا طور طریقہ اختیار کرے گا، ان کی طرح کا بننے کی کوشش کرے گا، اپنی شکل و صورتوں میں، لباس میں، رہن سہن میں، کاروبار میں، معیشت میں، کسی بھی چیز میں ان کی طرح کا بننے کی کوشش کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ بھی ان میں سے ہوگا۔ سخت تنبیہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کی طرح کا بنے گا، ان سے دوستی لگائے گا، اللہ کہتا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، یہ ان میں سے ہوگا۔ من تشبہ بقوم فهو منهم،
جو ان کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے، ان کی طرح کا بننے کی کوشش کرتا ہے، ان کی محفلوں کو اٹینڈ کرتا ہے، ان کے تہوار مناتا ہے، ان کی شکلیں اختیار کرتا ہے، ان کا لباس اختیار کرتا ہے، ان کا کلچر اختیار کرتا ہے، ان سے مرعوب ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے انہی میں سے ہے۔ لہذا ہمیں کوئی بھی غیر مسلم ہندوانہ رسمیں بھی، بہت سارے شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، مسلمانوں کے شادی بیاہ کے موقع پر زیادہ تر رسمیں وہ ہوتی ہیں جو ہندوانہ ہوتی ہیں۔ اپنے طریقے کو سمجھو، مسلمانوں والا طریقہ اختیار کرو۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔